السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو اس عظیم شخصیت کا تعارف کرانے جا رہے ہیں جس کا بچپن، جوانی، بڑھاپا کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے کرتے گزر گیا۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو تعارف کرائیں گے حریت پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی کا، بلا شبہ جن کی زندگی کا بڑا حصہ کشمیر کے لیے صعوبتیں برداشت کرتے کرتے گزر گیا۔ آج بھی جب کشمیر میں جبر کی انتہا ہو چکی ہے، انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات سے بات کرتے ہیں، مگر اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ سید علی شاہ گیلانی 29 سپٹمبر 1929 کو بانڈی پورہ، نارتھ کشمیر میں پیدا ہوئے۔ یاد رہے کہ یہ وہی نارتھ کشمیر ہے جس پہ حالیہ دنوں میں انڈیا نے کلسٹر بموں سے چارج کیا۔ آپ نے اپنا تعلیمی سفر سپورو سے شروع کیا اور اورینٹل کالج لاہور میں کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ جب آپ کی عمر 18 سال ہوئی تو ہندوستان کے اندر لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان کے نعرے اپنی آخری حدود کو چھو رہے تھے۔ یہ پاکستان بننے کا زمانہ تھا، 1947 تھی، ہر طرف مسلمان پاکستان پاکستان کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ دیگر ریاستوں کی طرح کشمیر کو بھی یہ اختیار دیا گیا وہ انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لے۔ کشمیر کے مسلمان پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے، مگر یہاں کے راجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا غلط فیصلہ کر لیا۔ اس پہ کشمیری لوگ سراپا احتجاج ہوئے اور جدوجہد آزادی شروع کر دی۔ اس میں سید علی گیلانی پیش تھے۔ آپ نے جماعت اسلامی جوائن کر لی اور وہاں پر اسے مضبوط کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ آپ کو جماعت اسلامی کا فاؤنڈنگ ممبر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے سید ابو الاعلیٰ مودودی سے مل کر اس کی بنیاد رکھی تھی۔ کشمیر کے اندر جلد ہی آپ نے جماعت اسلامی کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنی ایک نئی تحریک حریت کے نام سے شروع کی۔ آپ اپنے حلقے سپور کے حلقے سے 3 مرتبہ MLA منتخب ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے سیاست میں حصہ لینا چھوڑ دیا اور آئین کو نہ ماننے کا اعلان کیا۔ آپ کی تحریک حریت کے زیر اہتمام آل پارٹیز حریت کانفرنس بنائی گئی جس کے اندر تمام حریت رہنماؤں کی پارٹیز شامل تھیں۔ تمام علیحدگی پسند رہنما اپنی اپنی پارٹیز کے ساتھ موجود تھے۔ اس کا چیئرمین آپ کو منتخب کر لیا گیا۔ سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ کے مطابق آپ کشمیر کے اندر لوگوں کے خون گرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سید علی شاہ گیلانی جنرل سٹرائکس اور شٹ ڈاؤن کالز کی وجہ سے انڈیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ آپ متعدد بار پاکستان اور انڈیا کے دورے کر چکے ہیں، پاکستان سے محبت کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بہت مرتبہ وائرل ہوئی جس میں آپ ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC کے اجلاس میں جب صرف اسلامی ممالک کے فارن منسٹر انوائٹ تھے، آپ کو بھی کشمیر کی طرف سے مدعو کیا گیا۔ 27 سپٹمبر 2015 کو آپ نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ برہان وانی شہید کی شہادت کے بعد 2016 میں مسلسل 6 ماہ حالات بالکل خراب رہے، فورسز کنٹرول کرنے میں ناکام رہیں۔ اس پر آپ نے UN فورسز کو ایک لیٹر بھی لکھا جس پر بھارت کی جابرانہ کوششوں کو مذمت کرتے ہوئے غلط کہا گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آپ نے 2014 کے الیکشن کا بھی بائیکاٹ کیا اور عوام کو ووٹ نہ کاسٹ کرنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی کشمیر میں کشیدگی کی فضا بڑھتی ہے، دیگر حریت رہنماؤں کی طرح آپ کو نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ کو جیل کی سزا بھی سنائے گی۔ آپ بھارت کی جابرانہ پالیسیوں پر کھل کر تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ آپ کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو آپ حیدر پورہ سنگاپور کشمیر میں رہتے ہیں۔ آپ کا بیٹا نعیم اور بہو دونوں ڈاکٹرز ہیں جو پہلے راول پنڈی جو پاکستان کا ایک علاقہ ہے وہاں پر رہائش پذیر تھے، مگر 2010 میں انڈیا چلے گئے۔ دوسرا بیٹا ظہور نیو دہلی میں رہتا ہے اور آپ کا پوتا اظہار انڈیا کی ایک پرائیویٹ ایئر لائن کا کرو ممبر ہے۔ آپ کی ایک ہی اکلوتی بیٹی فرحت سعودی عربیہ میں ٹیچر ہے۔ 1981 میں آپ کی سرگرمیوں کی وجہ سے انڈین حکومت نے آپ کے پاسپورٹ کو سیز کر دیا تھا۔
اس کے بعد آپ کہیں بھی انٹرنیشنلی سفر کرنے کے قابل نہ تھے۔ 2007 میں آپ کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی، آپ علاج کے لیے باہر جانا چاہتے تھے، جس پر انڈیا نے آپ کو پاسپورٹ واپس کیا۔ آپ نے یو کے کا ویزا اپلائی کیا، لیکن یو ایس کا ویزا بھی اپلائی کیا، لیکن وہاں سے آپ کو ویزا نہیں دیا گیا، کیونکہ آپ نے ان کی عراق اور افغانستان جنگی پالیسیز کی سخت مخالفت کی تھی۔ اسی وجہ سے امریکن گورنمنٹ نے آپ کو ویزا دینے سے انکار کر دیا، جو کہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اس پر نیو دہلی میں ہی آپ کی سرجری کی گئی، جو کہ تقریباً کامیاب رہی۔ 2015 میں آپ نے ویزا اپلائی کیا سعودی عربیہ کے لیے، آپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے تھے۔ اس میں تب پیچیدگی پیدا ہوئی کہ جب آپ نے اپنی نیشنلٹی میں انڈین کے بجائے کشمیری لکھ دیا۔ اس تنازع کو ختم کر کے انڈین حکومت نے انہیں پاسپورٹ دیا اور ویزا لگوا دیا۔ 12 مارچ 2014 کو آپ کی وفات کی خبریں پورے کشمیر اور انڈیا پاکستان میں گردش کر رہی تھی، کیونکہ خراب حالات کی وجہ سے کشمیر میں نیٹ ورک سروسز اکثر بند رہتی ہیں۔ آپ کا شمار ان حریت رہنماؤں میں ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی ہیں۔ کارگل کی جنگ میں آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کو ہمارے بہاف پر کوئی جنگ نہیں شروع کرنی چاہیے تھی۔ مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کی شہادت پر آپ نے اس کی مذمت کی۔ اس کے ساتھ ہی افضل گرو کو سزائے موت ہوئی تو اس کی بھی آپ مذمت کرتے رہے۔ آپ نے اسامہ بن لادن کے لیے دعائے مغفرت کی اور عوام کے سامنے اس کی دعا کرنے کے لیے کہا، جس پر یورپی یونین کا ایک وفد جو آپ سے ملنے والا تھا، انہوں نے اپنی میٹنگ آپ سے کینسل کر دی۔ آپ حافظ سعید کی کھل کر حمایت کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا اکثر آپ سے ناراض رہتا ہے۔ پاکستان کھل کر سید علی شاہ گیلانی کی حمایت کرتا ہے۔ بھارت کے اندر پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے 23 مارچ 2015 کو سید علی گیلانی سے اس کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور انہیں پاکستان کے سفارت خانے میں پاکستان ڈے فنکشن کے موقع پر آنے کی دعوت بھی دی۔ کشمیر کے حالیہ ایشو میں کہ جب بھارت کشمیر کو اپنا حصہ قرار دینے جا رہا تھا، اس کی متنازع حیثیت ختم کرنا چاہتا تھا، سید علی گیلانی نے واضح اعلان کیا کہ اگر کوئی فیصلہ ہوا تو کشمیری عوام اس کو قبول نہیں کریں گے اور اس کے خلاف شدید احتجاج کیا جائے گا۔ مگر انڈیا نے ظلم و جبر تشدد کی انتہا کرتے ہوئے وہ فیصلہ کیا، مزید 70,000 سے زائد فوجی بھیج دیے اور ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی بیماری کے ساتھ ہی نظر بند کر دیا گیا۔ آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کی مسلسل مذمت کی جا رہی تھی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ آپ ہینڈل نہیں کر رہے، آپ کا سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ سید علی گیلانی نے امت مسلمہ سے اپیل کی ہے کہ کشمیریوں کو مرتا ہوا مت دیکھیں، ان کی مدد کے لیے آئیں۔ پاکستان ان کی اس اپیل کو انتہائی سنجیدگی سے لے کر ان کی مدد کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اللہ پاک کشمیر کو جلد از جلد آزادی نصیب فرمائیں۔ مزید مشہور شخصیات کی بایوگرافی جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بار میں ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔